جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی صاحب مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ نکسیر پھوٹ جانے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی، نکسیر پھوٹنا اس چیز کو کہتے ہیں کہ ناک دماغ سے کسی قسم کا وہ کوئی رگ ہے، اس سے بلڈ جاری ہو جاتا ہے اور پھر وہ بذریعہ ناک وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو نکسیر نکلنے سے یعنی خون بہنے سے، چاہے وہ ناک کے ذریعے خون بہہ رہا ہو یا جسم کے ظاہری کسی حصے سے بلڈ جاری ہو جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے کہ جب کوئی چیز جسم میں داخل ہو رہی ہو، یعنی جوف کے ذریعے معروف جو رستے ہیں، جیسے اگر یہ نکسیر جس کی پھوٹی ہے، اگر یہ بلڈ کو ناک میں جس طرح نزلہ آدمی کھینچ لیتا ہے، تو اس طرح اگر بلڈ کو کھینچا اور حلق سے نیچے اتر گیا، تو اگر بلڈ اتنا ہے کہ وہ باقاعدہ محسوس ہو رہا ہے، اس کا ٹیسٹ بھی محسوس ہو جاتا ہے، تو اگر یہ بلڈ حلق سے نیچے اتر جائے گا، روزہ یاد بھی ہو، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا۔ ورنہ عمومی طور پہ اگر نکسیر پھوٹی ہے اور بلڈ باہر ہی نکل رہا ہے، حلق سے نیچے نہیں جانے دیا، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ میرا نام ذوالفقار علی ہے۔ مفتی صاحب، آپ سے ایک سوال ہے، روزے میں سرما لگانا جائز ہے کہ نہیں؟ شعبان میں بھی روزے رکھنے کی جو باقاعدہ کوئی فضیلت؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علاوہ رمضان دیگر جو مہینے ہیں، جو 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ یعنی اسی کثرت روزہ رکھنے کو یوں بھی تعبیر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں روزے رکھتے رکھتے اس کو ماہ رمضان سے بھی ملا دیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان المعظم میں بکثرت روزے رکھے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ادا کو ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کثیر مسلمان ماہ شعبان المعظم میں بھی اپنے روزوں کی نوافل روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور خواتین کے لیے بھی ایک موقع ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں جو روزے ان کے رہ گئے ہوتے ہیں، تو وہ اگلے ماہ رمضان آنے سے پہلے اس ماہ شعبان المعظم میں ان کی قضا بھی کر لیں۔ اور یہ اچھا ایک طریقہ ہے، کیونکہ جس کے ذمے قضا روزے باقی ہوں، تو اس قضا روزے رکھنے والے کا اگلے ماہ رمضان میں جو روزے آتے ہیں ان کا ثواب موقوف رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہر آنے والے رمضان سے پہلے گزشتہ رمضان کے روزوں کی قضا بھی کر لینی چاہیے۔ تو اور پرسنل بھی لوگوں کے میسیجز اور کالز دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبرز پہ بھی روزوں سے متعلق ابھی سے ہی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جب روزے رکھتے ہیں تو کبھی نہ کوئی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، آیا ہمارا روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا۔ تو اب اسی طرح کے سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ سرما لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یاد رکھیں، سرما نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روزے کی حالت میں لگانا ثابت ہے، تو اس لیے روزے کی حالت میں بھی اگر کسی نے سرما لگا لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، سرما ہی لگائیں، مطلب
इसमें और भी कोई इसी तरह की चीज़ें वो ना इस्तेमाल करें। हाँ, दीगर और चीज़ें वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो चीज़ साबित है रोज़े की हालत में, उसी तक उलमा ने इसको महदूद रखा है। ठीक है, एक सवाल है मैसेज के ज़रिए मौसूल हुआ, कहते हैं रास्ते में 5 किलो का घी का डब्बा मिला है, मालिक भी नहीं मिल रहा, क्या करना है, क्या हुक्म होता है ऐसे का? अब ये रास्ते में मुमकिन है किसी सवारी से, किसी गाड़ी से ये डब्बा गिर गया होगा, उम्मीद यही है। तो इसको अब जिसने भी उठाया है, असल उसकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं इसके मालिक तक पहुंचाऊंगा, खुद अपने घर ले जाऊंगा, ये नीयत नहीं होनी चाहिए। इसको मालिक तक पहुंचाने की ही नीयत हो, और इस नीयत के साथ अगर किसी ने उठाया तो अब उसके ऊपर फिर लाजिम है कि वो इसके मालिक को तलाश करें। ठीक है, जब ये इसके मालिक को तलाश करेगा तो इसके लिए मुख्तलिफ़ अंदाज़ इख्तियार किए जा सकते हैं। वहाँ पर जो लोग मौजूद हों उनको गवाह बना ले कि ये घी का कनस्तर या डब्बा मुझे मिला है, तो जो कोई आप तक पहुँचे इसका मालिक तलाश करते हुए तो मुझसे रब्ता करवा दीजिएगा। तो इस तरह ये लोगों को गवाह भी बना ले और इसके मालिक की तलाश की कोशिश करें। जब इतना वक्त गुजर जाए कि जिससे आदमी को लगे कि अब मालिक इसको वापस तलाश करते करते वो भी थक हार गया होगा, क्योंकि अब डब्बा जब वापसी कोई आएगा तो उस जगह पे जब डब्बा घी का नहीं पाएगा तो वो समझेगा कोई ले गया, तो वो मायूस हो जाएगा। तो जब इतना वक्त गुजर जाए कि जिसमें अंदाज़ा हो जाए इस डब्बे को, घी के उठाने वाले शख्स को, कि इसका मालिक अब तलाश नहीं कर रहा होगा, तो अब इस आदमी के लिए इस बात की इजाज़त है कि ये फिर इस घी के डब्बे को जो ज़मीन पे इनको पड़ा हुआ मिला है, ये किसी गरीब को बतौर सदका दे दें। नियत ये कर लें कि इसका जो सवाब होगा वो इसके मालिक को पहुँचे, इस नियत से वो सदका कर दें। अब अगर कहीं कभी इसका मालिक मिल जाए और वो अपने घी के डब्बे के बारे में पूछे, तो अब हुक्म ये है कि उसको बता दें कि आपकी तरफ से मैंने सदका कर दिया था। अगर वो इस सदक़े को कबूल कर लेता है कि ठीक है आपने अच्छा किया, तो कोई बात नहीं। अगर वो कहता है नहीं भाई मुझे इस घी के डब्बे की कीमत चाहिए, तो फिर इसकी कीमत उसको दे दी जाए। जब कीमत दे दी जाएगी तो अब इतना घी सदका करने का इस शख्स को जिसने उठाया था सवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो वो तो फिर अगर इस तरह तो कोई सोचा कि क्या उठाएं, क्या बाद में फंस जाएंगे, तो इनको क्या कहेंगे आप? देखें, इसके अंदर ये नियत ना करें कि उठा लिया तो फंस जाएंगे। आप हुक्म शरीयत पर अमल करने की नियत करें कि शरीयत का हुक्म ये है कि किसी भी मुसलमान की कोई चीज़ गिरी है, पड़ी है, उसको उठा लिया जाए और उसको पहुंचाने की नियत से उठाएं। तो इस तरह पहुंचाने की नियत से आपका ये अमल भी बाइस अजर व सवाब होगा कि एक मुसलमान की आप गोया मदद कर रहे हैं। क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं शफीक साहब, जिनका एक मुहावरा है कि हमें तो अल्लाह की ज़मीन से मिली है, हमें तो अल्लाह की ज़मीन से मिले। अगर पैसे मिल गए 1000 का नोट तो वो कहेंगे हमें तो अल्लाह की ज़मीन से 1000 के नोट मिल गए। जी जी, तो वो यानी हमारे आधा कर लेते हैं कि आधा हिस्सा चलो मस्जिद को दे दो और आधा हिस्सा तो हमारा अपना ही हो गया। तो अब वो ये सोच के कि हमें अल्लाह की ज़मीन से मिला है तो ये हमारा हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी भी ज़मीन पे रखी हुई होंगी, बाइक आपकी खड़ी होगी ज़मीन पे, तो कोई भी ये कह सकता है कि अल्लाह की ज़मीन पे खड़ी हुई इसलिए हमारी है। तो ये फार्मूला दुरुस्त नहीं है। तो उठाना इस नियत से है कि इसके मालिक तक पहुँचाना है। और बाज़ औक़ात जो ऐसे लोग होते हैं कि जो ख़ुद ज़ाती तौर पे उठा लेंगे और गसब के ज़ुमरे में वो दाखिल हो जाएंगे, गासिब कहलाएंगे। तो ऐसा शख्स को जो हुक्म शरअ पे अमल कर सकता है तो उसे चाहिए उठा ले और मालिक तक पहुंचाने की कोशिश करे। ना मालिक तक रसाई हो, नामुमकिन हो जाए तो अब इसको सदका कर दे। तो इतने सारे अहकाम शरअ पे अमल करने का तो उसको सवाब मिल ही रहा है। ठीक है जी, मज़ीद सवाल। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि अगर एक इमाम साहब जमात कराते हैं और वो नमाज जो है वो किसी वजह से नाकस हो जाती है, यानी फर्ज छोड़ने की वजह से या कोई किसी वजह से वो नमाज वाजिब इयादा हो जाती है, तो अब उसका दोहराना दोबारा लाजमी हो जाता है, तो क्या अब कोई और इमाम उसी जमात को दोबारा करवा सकता है या वो इमाम जो है उसी नमाज को दोबारा दोहराएगा? इस बारे में जरा थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें, जज़ाकल्लाहु खैरा। ठीक है भाई, यानी इसमें इमाम दूसरा हो सकता है। अब इन्होंने वजाहत नहीं की वो नमाज फ़र्ज़ुल इयादा है यानी हो ही नहीं है सिरे से, या वाजिबुल इयादा है। बहरहाल दोनों सूरतों में, क्योंकि बात तो हो सकता है फिर इमाम वो मिले ही नहीं, दूसरा इमाम ही मुयस्सर आए, तो क्या कहेंगे? अगर मामला ऐसा है कि
नमाज फासिद हो गई, टूट गई है नमाज, तो नमाज टूटने की वजह से तो उस नमाज को बाकायदा नए सिरे से ही पढ़ना ज़रूरी होता है। तो अब चाहे वही इमाम हो जो जिनसे पहली नमाज टूटी थी, तो वही इमामत कर लें, या कोई दूसरा शख्स भी जो इमामत के काबिल हो तो वो भी इमामत कर सकता है। अलबत्ता अगर नमाज टूटी नहीं थी, फासिद नहीं हुई थी, कोई मकरूह तहरीमी फ़ेल का इर्तिकाब करने की वजह से वाजिबुल इआदा हो गई, या नमाज में सजदा सहू करना लाजिम हो जाता है और सजदा सहू करना भूल गया, तो फिर ये नमाज वाजिबुल इआदा होती है। तो वो नमाज जिसमें फ़र्ज़ अदा हो चुके हों, मकरूह तहरीमी फ़ेल का इर्तिकाब करने की वजह से वाजिबुल इआदा हो, या कोई सजदा सहू भूलने की वजह से सजदा सहू भी नहीं किया, तो अब ये नमाज वाजिबुल इआदा है। तो इस नमाज को अब वही अफराद कि जिन अफराद ने पहले नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इआदा अदा की थी, तो वो अफराद तो जमात से भी इस नमाज को पढ़ सकते हैं और तन्हा तन्हा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन वो शख्स कि जो अभी नए सिरे से आया है, तो वो नया शख्स इस जमात में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि इनके फ़राइज़ अदा हो चुके थे, सिर्फ नमाज वाजिबुल इआदा थी। जो नमाज में नक्स आया था, कमी आई थी, उसको पूरा करने के लिए उसका इआदा ज़रूरी था। तो अब जो नए सिरे से जो शख्स आएगा, तो वो शख्स चूँकि अपने फ़र्ज़ अदा करना चाहता है और इस जमात के तो फ़र्ज़ पहले से ही अदा हो चुके हैं, तो नया मुक्तदी जमात में शामिल नहीं होगा। रहा मामला इमाम का कि इमाम वही इमामत करे वाजिबुल इआदा में, या नए सिरे से कोई इमाम आकर वो अदा कर ले, तो जो भी शख्स नया आएगा तो वो तो अपना फ़र्ज़ अदा करेगा और बहैसियत इमाम है। तो चूँकि वो मुक्तदी नहीं है, वो इमाम है, वो अपने उस फ़र्ज़ की असले फ़र्ज़ की नियत करेगा, और जो मुक्तदी उसके पीछे अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो वो अपने वाजिबुल इआदा की नियत से शामिल होंगे। तो इसमें कोई हरज नहीं है। इमाम की नमाज मुक्तदियों की नमाज के या तो बिल्कुल बराबर दर्जे की हो या आला दर्जे की हो। तो यहाँ पर इमाम चूँकि नए सिरे से नमाज़ पढ़ेंगे तो उनका तो वो फ़र्ज़ है, और मुक्तदी अगर उनके पीछे नमाज का इआदा करेंगे तो उनका ये इआदा करना दरअसल फ़र्ज़ नहीं होता, वो जो नमाज में कमी आती है उस कमी को पूरा करने के लिए होता है। तो नए इमाम के पीछे वाजिबुल इआदा नमाज का अदा करना, इसमें कोई हरज नहीं है। ठीक है। असल में यहाँ ने से शायद ये भी पूछ रहे हैं ना कि अब वो इमाम तो चले गए, अब पहले जो जमात में शामिल हैं उन्हीं में से कोई आदमी दूसरा इमाम बन जाता है, तो फिर आपने वजाहत कर दी कि उसके पीछे जो जिसने सिरे से नमाज पढ़ी ही नहीं है वो शामिल है नहीं होगा। गलती क्या हुई है, इस पे इसका दारोमदार जाएगा कि वो नमाज ही दोबारा पूरी नमाज फासिद ही हो गई थी या नमाज मकरूह तहरीमी हुई थी। तो इसकी अगर वजाहत करेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह उसका फिर ख़ास उसी सूरत का ही जवाब वो पेश किया जाएगा। मज़ीद सवाल। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है, मेरी उम्र 11 साल है, क्या मैं अजान दे सकता हूँ? और ये भी इरशाद फरमा दीजिए नाबालिग बच्चे अजान दे सकते हैं या नहीं? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाह। 11 साल के बच्चे हैं जी, अजान दे सकते हैं? नाबालिग समझदार बच्चा जो अजान के कलिमात सही तौर पे अदा भी कर सकता हो और अजान को अजान के तौर पर ही कहे, तो इसकी अजान दुरुस्त है, इसकी अजान हो जाती है। अजान हो जाती है, ठीक है। कुछ सवालत मैसेज में भी हैं तो उनको भी शामिल कर लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि इमाम साहब रुकू में गए और मुक्तदी सजदे में चले गए, ये नहीं, अब क्या करें कि वो भूले से सजदे में तो चले गए, तो अब नमाज तोड़ दें या वहीं सजदे में रहे कि अभी इमाम साहब भी आ ही रहे हैं सजदे में, तो ये क्या करें? देखें, इमाम साहब तो अपनी रूटीन के मुताबिक रुकू में हैं, रुकू से कौमा की तरफ आएंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए, फिर वो सजदे में चले जाएंगे। सवाल तो ये ना कि ये जो मुक्तदी सजदे में इमाम का इंतज़ार करेगा, तो ये मुक्तदी रुकू कब अदा करेगा अपना? इसका रुकू रह जाएगा, इसका रुकू रह जाएगा, और रुकू करना नमाज में फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ छोड़ने से नमाज ही नहीं होती। ऐसे मुक्तदी जिसने कसदन ऐसा किया हो कि वो सजदे में चला गया, वो तो होगा गुनाहगार, कि इमाम से आगे निकलना मुक्तदी का जायज़ नहीं। फिर रुकू अगर छोड़ा है तो मज़ीद ये एक नाजायज़ अमल हुआ। लेकिन अगर भूले से किसी के साथ ऐसा हो गया कि वो इमाम रुकू में गए और वो सजदे में चले गए, तो अगर भूले से ऐसा हुआ तो भूले से ऐसी गलती करने वाला गुनाहगार नहीं। लेकिन जब पता चल गया कि हम सजदे में हैं और इमाम साहब रुकू में हैं, इस पर अब लाजिम है कि वापसी आए और खड़े होकर अब ये रुकू में जाए।
تو رکوع دوبارہ کرے گا، یعنی رکوع جو اس نے نہیں کیا تھا رکوع ادا کرے گا، رکوع ادا کرنے کے بعد پھر یہ امام صاحب کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے نماز میں، اب ہو سکتا ہے امام اتنی دیر میں رکوع سے سر اٹھا چکے ہوں اور سجدے میں جا رہے ہوں، تو اس مقتدی کا چونکہ رکوع چھٹ گیا ہے تو اسے پہلے رکوع کرنا ہے، رکوع کرنے کے بعد پھر امام کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے نماز میں امام سے مل جانا ہے، بھلے وہ سجدہ کر رہے ہیں، بھلے وہ سجدہ کر رہے ہوں، امام کر چکے ہوں، اس کا اگر رکوع رہ گیا تو یہ پہلے رکوع ادا کرے گا مقتدی، پھر آگے سجدہ ادا کرتے ہوئے امام کے پیچھے پیچھے شامل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک سوال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابو امامت کراتے ہیں، توبہ سے یہ بات کر رہے ہیں، اور جمعرات کے دن لوگوں کے ہاں سے کچھ کھانے فاتحہ کے لیے آتے ہیں، تو کیا ہم وہ کھانا کھا سکتے ہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں؟ عمومی طور پہ یہ جو کھانے کا سلسلہ ہوتا ہے لوگوں نے اصالِ ثواب کے طور پہ بطور نیاز فاتحہ اس کھانے کا اہتمام لوگ کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جو میت کا کھانا ہوتا ہے اس کا انتظار کرنا، اس کے اوپر علماء نے فرمایا ہے کہ یہ عمل درست نہیں ہے، طعام المیت یمیت القلبہ، کہ میت کا کھانا دل کو مردہ کرتا ہے، یہ اس کے لیے ہے کہ جو میت ہونے کا انتظار کرے پھر اس کے بعد کنٹینیو کھانے آنے کا انتظار کرے، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ اور اگر ائمہ حضرات کے گھر میں اگر نمازی حضرات اپنے کوئی نیاز فاتحہ کا کھانا تیار ہونے کے بعد ان کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، ان کے گھر تک پیش کر دیتے ہیں، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ ہے کہ امام صاحب کے گھر والوں کا کھانے کا انتظار نہ کریں کہ کوئی کھانا ہمیں بھیج دے، تو اس طرح کا انتظار کرنا درست نہیں ہے، بالخصوص میت کے گھر والے کھانے کا۔ تو بکثرت ائمہ حضرات ہمارے الحمدللہ خوددار ہوتے ہیں، اور وہ میت کے کھانوں کا باقاعدہ وہ منع بھی کر دیتے ہیں کہ ہمیں ایسا کھانا نہ بھیجیں۔ تو باقی یہ ہے کہ اہل محبت جو ہوتے ہیں وہ کھانے وغیرہ اپنے گھر میں اچھی کوئی تقریب ہوتی ہے، کبھی کوئی مہمان آئے ہوئے ہوتے ہیں تو امام صاحب کے لیے الگ سے بھی باقاعدہ نکال کر ان کی فیملی کو پیش کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک سوال ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں مرغا ہے اور وہ رات کو 10 بجے اذان دے دیتا ہے، کیا کہیں اس کو؟ اب مرغے کو تو سمجھانا بھی مشکل ہے کہ آپ بے وقت کیوں اذان دے رہے ہیں، وہ ایک جانور ہے، اس کی اپنی ایک لینگویج ہے، بولی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بے وقت اذان جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو اذان دینی ہے تو فجر کے وقت میں ہی دینی چاہیے، جی، اور یہ فجر کے آگے پیچھے کیوں اذان دے رہا ہے؟ تو مرغوں کی اذان کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، وہ جب چاہیں وہ بول سکتے ہیں، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوتی ہے، تو یہ اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہوگا یا کچھ بھی اس کا معاملہ ہے، تو مرغے کی اذان کو کسی بھی طور پر نیگیٹو مائنڈ لے جا کر کسی توہم یا وہم میں پڑھنا نہیں چاہیے۔ بھئی یہ بھی بول رہا ہے، ہم بھی لوگ بولتے ہیں، لیکن وہ خاص بول رہا ہے، اب اس میں لوگ تھوڑا سا اس میں یوں کہیں کہ بدشگونی ٹائپ کی لیتے ہیں اور اس مرغے کو تو ذبح کر دیتے ہیں۔ تو مرغا ٹھیک ہے، حلال ہے، اس کو ذبح بھی کریں، کھائیں، لیکن یہ والا جو تصور لے کر یہ عمل کرنا، یعنی بدشگونی کی وجہ سے کہ یہ مرغا چونکہ بے وقت اذان دے رہا ہے تو یہ کہیں کچھ بلاؤں کے آنے کا تو اشارہ نہیں کر رہا، کہیں بلائیں تو نازل نہیں ہوں گی، تو بدشگونی لینا کسی بھی عمل سے جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ بار بار بولتا ہے جس سے پریشانی ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، بچوں کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، تو پھر یہ ایک الگ میٹر ہے کہ اس اذیت کو دور کرنے کے لیے اس مرغے کو حلال کر کے اس کا گوشت کھا لیا جائے یا صدقہ کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، بڑھتے ہیں، کچھ ویڈیو سوالات بھی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب، میرا نام جمیل احمد ہے، کیا کان، ناک اور آنکھ میں دوائی کے قطرے ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی جمیل صاحب، کان کے حوالے سے تو یہ ہے کہ اگر کان کا پردہ کسی کا سلامت نہیں ہے یعنی ڈیمیج ہو چکا ہے تو پھر اس میں جو ڈراپس ڈالے جائیں گے تو وہ ڈراپس پھر حلق تک پہنچ جاتے ہیں، اور جن کے پردے کان کے سلامت ہیں، نارمل آدمی کے پردے محفوظ ہی ہوتے ہیں، سلامت ہوتے ہیں، تو پانی یا ڈراپ کان میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رہا معاملہ ناک کا اور آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے کا، تو آنکھوں کے بالکل اس طرف کنارے
کے قریب، ناک کے قریب جو آنکھ کا کنارہ ہے، باریک سا ایک سوراخ ہوتا ہے. جب آنکھوں میں ڈراپس ڈالی جاتی ہے تو اس ڈراپ سے قطرے جو ہیں اس نالی کے ذریعے ناک میں اترتے ہیں اور ناک کے ذریعے سے حلق میں آ جاتے ہیں. اور یہی وجہ کچھ ڈالتے ہیں تو محسوس بھی ہوتا ہے. یہی کڑواہٹ جو محسوس ہوتی ہے حلق میں دوا ڈالتے ہی. تو اگر جن کی یہ نالی بالکل کلیئر ہے تو وہ بعضوں کی یہ مرض کی وجہ سے نالی بند ہو جاتی ہے، لیکن نارمل مرد یا عورت کی یہ نالی آنکھوں کے جو سائٹ میں ہے وہ کھلی ہوتی ہے. تو ڈراپس ڈالنے سے وہ قطرے ناک کے ذریعے حلق میں اتر جاتے ہیں. تو آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے سے، یوں ہی ناک میں دوا ٹپکانے سے، ڈراپس ٹپکانے سے یہ بھی حلق تک پہنچتے ہیں. تو ان صورتوں میں اگر کسی کو اپنا روزہ یاد ہے اور روزہ یاد ہوتے ہوئے اگر کسی نے دوا ڈالی ہے آنکھوں میں یا ناک میں، ڈراپس ڈالے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ کانوں میں ڈراپس ڈالے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس وقت ٹوٹے گا جب کسی کے کان کے پردے پھٹ گیا ہو، پھر جو ڈراپس ڈالا جائے گا تو وہ ڈراپس پھر حلق تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں مسئلے یعنی آنکھ والا اور کان والا، یہ دارالہدایت سنت کا موقف ہے. جی جی، ہمارے دارالہدایت سنت کا یہ کئی ہمارے جید علماء اہل سنت اور بھی جنہوں نے اس کے برعکس بھی اس کا فتویٰ وہ باقاعدہ بالخصوص ہمارے ہند کے مفتین کرام ہیں، ان کی تحقیق کے حوالے سے آنکھ کے حوالے سے وہ کچھ جدا ہے. اور ان کی تحقیق یہ ہے کہ اگر آنکھ میں دوا ڈالی جائے گی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کان میں اگر ڈراپس ڈالے جائیں گے، دوا ڈالی جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو احتیاطی پہلو دونوں میں اختیار کریں. احتیاطی پہلو یہی رکھیں کہ چونکہ علماء اہل سنت کا اور یہ جید علماء اہل سنت کا اس حوالے سے اس مسئلے میں اختلاف ہے، تو احتیاط اسی میں ہے کہ جب روزے کی حالت ہو تو ڈراپس یا جو آنکھوں میں یا کان میں ڈالنے کے حوالے سے ہے تو ان میں تھوڑی احتیاط کر لیں، روزے کے وقت میں نہ ڈالیں. اور اس کے علاوہ دیگر بھی ہمارے پاس 12-14 گھنٹے بنتے ہیں، تو ان میں ڈراپس کا یہ جو ڈیوریشن ہے اس کو پورا کر لیں دوا، تاکہ آنکھوں اور کانوں میں ڈراپس ڈالنا ضروری ہے تو وہ بھی آپ ڈال سکیں. تو احتیاط اسی میں ہے کہ روزے کی حالت میں نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے کہ کیا لپسٹک لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ لپسٹک لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر لپسٹک ایسی ہے جو کلر چھوڑتی ہے اور کلر چھوڑنے کی وجہ سے اس کا جو منہ میں جو لعاب ہے اگر وہ رنگین ہو جائے، کلر چینج ہو جائے، اور کلر چینج ہوا وہ لعاب جو ہے نا اگر حلق سے نیچے اتر جائے گا تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹتا. شہر کراچی میں الحمدللہ 5 دارالافتاء اہل سنت موجود ہیں. ان میں سے ایک مرکزی جو دارالہدایت اہل سنت کنز الایمان مسجد گرو مندر بابری چوک پر، یہ اور اس کے علاوہ کھارا در میں دارالہدایت اہل سنت موجود ہے. اقصی مسجد صدر میں بھی دارالہدایت اہل سنت ہے. اسی طرح فیض مدینہ میں بھی دارالہدایت اہل سنت، اور اس میں قبلہ مفتی جمیل صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں. اور کرنگی کے اندر بھی رضا مسجد، یہ بھی یہاں پر بھی دارالہدایت اہل سنت کی باقاعدہ شاخ ہے. تو ان کے ٹائمنگ تقریباً سیم ہے، قریب ہیں. یعنی المختصر یہ کہ 11 سے 4 بجے تو ہر دارالفتہ تقریباً اوپن ہے، آپ وہاں جا سکتے ہیں. اور حیدرآباد میں، ملتان میں، راولپنڈی میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، سرگودا میں اور گجرانوالہ میں، یہ ان شہروں میں الحمدللہ دارالہدایت سنت باقاعدہ قائم ہیں. دعا بھی فرمائیں اللہ پاک افراد میں اور کثرت عطا فرمائے، اور پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں بھی یہ شاخوں کا باقاعدہ قیام ہو. بیرون ملک بھی دارالہدایت سنت کھولنے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی ہمت عطا فرمائے، ایسے افراد پیدا فرمائے، اور یہ جتنے مدنی کام ہو رہے ہیں، دینی کام ہو رہے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو یہ ایک مختصر تعارف اس لیے پیش کیا کہ یہ ان شہروں میں ہیں، تو باقاعدہ جا کر آپ وہاں جائیں، علماء کرام کی زیارت کریں، مفتیان کرام سے براہ راست بھی اپنے مسائل آپ پوچھ سکتے ہیں. مزید سوالات؟ میں معاہد اختاری بات کر رہا ہوں لالا موسیٰ سے. آپ ہم کو سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں فرق بتائیں. ٹھیک ہے. مزید؟ محمد نواز اختاری رحیم یار خان سے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، الٹی آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے. ٹھیک ہے. مزید؟ میں محمد بلال آزاد تاری فیصل آباد سے بول رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی سے عرض ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دکاندار کے پاس کسی گاہک کو لاتا ہے
اور اس کے بعد اس کو کہتا ہے کہ میرا کمیشن اس میں سے دو، کیا یہ لینا جائز ہے؟ اگر ارشاد فرما دیں۔ بالکل، آپ کے مسئلے کا جواب بھی دیتے ہیں انشاءاللہ۔ 3 سوال ہیں تو میں چاہوں گا تینوں کا ہی جواب ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں قے آنے سے وضو کا مسئلہ؟ وومیٹنگ یعنی قے جس کو اردو میں الٹی بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے آنے سے وضو ٹوٹنے کے حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ اگر منہ بھر الٹی آئے، منہ بھر الٹی کا مطلب یہ ہے کہ جسے بے تکلف روکا نہ جا سکے، عمومی طور پہ وہ کہ آتی ہے تو آدمی بے بس ہو جاتا ہے، اور اس کو پریشر اتنا ہوتا ہے کہ آدمی بہت مشکل سے اس کو روک پائے، لیکن وہ نکل جاتی ہے۔ تو ایسی قے اگر اس میں کھانا، پانی یا کڑوا پانی اگر نکلتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر ایسی بے تکلف جو منہ بھر قے جس کو کہتے ہیں اگر وہ نہیں ہے، جیسے بعض اوقات کھانا کھانے کے بعد بد ہضمی کی وجہ سے کھٹی ڈکار آ جاتی ہے، منہ کڑوا سا ہو جاتا ہے، لیکن وہ کوئی ایسی وومیٹنگ نہیں ہوتی کہ جس سے سب کچھ نکل جائے، تو ایسا کڑوا پانی جو حلق کو خراب کر دیتا ہے، بد مزہ کر دیتا ہے، وہ چونکہ منہ بھر نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ رہا معاملہ روزے کا، تو روزے کا بھی سن لیتے ہیں کہ وومیٹنگ چاہے منہ بھر جتنی آ جائے خود بخود آئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ کوئی قصدن اگر قے کرنا چاہے اور وہ منہ بھر قے روزہ یاد ہوتے ہوئے اگر کسی نے کی ہے قصدن منہ بھر قے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر منہ بھر قے نہیں ہے تو قصدن یا بلا قصد قے ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، کمیشن گاہک لائے اور آ کر کہا کہ بھئی اس میں ہمارا بھی کمیشن ہے، یہ آپ رکھ لینا۔ جو سوال چھوٹا سا بچہ ہے سوال کیا، ہو سکتا ہے گھر میں سے کسی نے کروایا ہو، تو کوئی گاہک لے کر آتا ہے اور آ کر دکاندار کو کہتا ہے کہ کمیشن میرا آپ نے رکھنا ہے، کیا کہیں گے؟ اگر دکاندار کی اور اس کی آپس میں پہلے سے ہی یہ ترکیب ہو چکی ہو کہ میں کسٹمر ڈھونڈ کے آپ کی دکان پر لے کر آیا کروں گا، ٹھیک ہے، اور یعنی باقاعدہ اس کو کام مل گیا کہ آپ بھی ہماری طرف سے یہ کام کریں، کسٹمر ڈھونڈیں۔ ہاں، تو اب وہ کسٹمر لے کر آتا ہے تو یہ گویا کہ اس شاپ کیپر دکاندار کی طرف سے ایک ورکنگ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تو اس محنت پر وہ کمیشن لے سکتا ہے۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسٹمر لانے کی صورت میں اب کمیشن دینا ہے، تو کمیشن دینے کے لیے اب یہ گاہک کو کسٹمر کو مہنگا نہ بیچا جا رہا ہو، کہ پتہ چلا کہ کسٹمر لایا اس لیے کہ ادھر سے مجھے کمیشن ملے گا۔ اب ایک چیز مثال کے طور پہ 100 روپے کی ملتی ہو، یہ چونکہ ایسی دکان پہ لے کے جائے گا جہاں سے اس کو کمیشن ملے، اور وہاں کمیشن دینے کے لیے وہ 100 روپے کے بجائے 120 روپے کی دے رہا ہے کسٹمر کو، تاکہ اس کا کمیشن میں نکال کے اس کو دے دوں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ بیچ میں نہ پڑتے، بروکری نہ کرتے، وہ خود بخود جاتا دکان پہ، وہ چیز 100 روپے میں مل جاتی، لیکن آپ کے آنے کی وجہ سے اس کسٹمر کو نقصان ہو رہا ہو، تو یہ والی بروکری کا عمل یہ درست نہیں ہے، یہ کسی بھی طور پہ خیر خواہی نہیں ہے۔ ہاں، البتہ مثال کے طور پہ 100 روپے ہی اس کا مارکیٹ ریٹ ہے، آپ لے کر آتے ہیں تو وہ 100 روپے میں ہی اس کسٹمر کو بیچتا ہے، مہنگا نہیں بیچتا، اور 100 روپے میں ہی وہ دکاندار اپنے پروفٹ میں سے ہی بروکری جو طے شدہ ہے وہ دے دیتا ہے، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بعض اوقات بروکر بیچ میں آنے سے قیمت بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے اور کسٹمر کو بلا وجہ کا ایک نقصان ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ بطور خاص جو ایک تو وہ ہے نا کہ جس نے کام ہے گاہک ڈھونڈنا ہے، اور ایسے شخص جنہوں نے گاہک ڈھونڈنا نہیں ہے بلکہ ان کے پاس کوئی آیا، انہوں نے کہا ہاں فلاں وہ مارکیٹ ہے 33 نمبر دکان پہ چلے جاؤ، ادھر سے فون کر دیا میرا گاہک آ رہا ہے، تو اب یہ والی جو صورت، اسی طرح جو آپ نے کہا اس سے بھی ایک ملتی جلتی کہ بندہ کہیں مارکیٹ میں کسی کے توسط سے جاتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ بن کر مجھے چیز بھی اچھی اور مناسب قیمت میں یہ دلوائے گا، لیکن اس کے ماں بدولت کے ساتھ جانے کی وجہ سے چیز بھی مہنگی ملی اور جیسی کیسی تھی وہ انہوں نے اٹھا کر اس کو دے دی۔ تو ان دونوں صورتوں میں آپ کیا کہیں؟ ایک صورت تو جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ
کسی نے آپ سے پوچھا کہ یار یہ سامان کہاں ملے گا، تو آپ نے ایڈریس بتا دیا اور اس ایڈریس پر اس کو پہنچانے کے ساتھ ساتھ ادھر سے پیچھے سے فون بھی کر دیا کہ ایک کسٹمر آ رہا ہے ذرا خیال رکھنا. تو یہاں پر کسی قسم کی محنت نہیں پائی جائے. محنت نہیں ہوئی. تو اجرت جو ہوتی ہے وہ بمقابلہ عمل بمقابلہ محنت ہوتی ہے. دوڑ دھوپ کرنے کا نتیجہ یہ اجرت ہوتی ہے. تو اب کسی کو بس یہ ریفرنس دے دینا، میرا نام لے لینا، بس ایڈریس بتا دینا، تو اس طرح کسی کسٹمر کو دکان کا پتہ بتا دینے کا نام یہ محنت یا عمل نہیں ہے. تو لہذا اس صورت میں بروکری لینا جائز نہیں ہوگا. بروکری لینے کی صورت وہی ہے کہ آپ اس کسٹمر کے ساتھ جائیں، آپ بھی اپنا وقت صرف کریں، کچھ محنت کریں، پھر اس دکاندار سے آپ بروکری لینے کی جو صورت بنتی ہے وہ لے سکتے ہیں. لیکن یہ والی صورت آپ نے بتائی کہ اگر یہ نہ جاتا تو نارمل آدمی خود ہی بارگیننگ کرتا ہے اور ریٹ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ ساتھ یہ ہے اور اس کی بنا پر کسٹمر بھی ایک وہ کر رہا ہے کہ یار میں اس کے سامنے اگر ریٹ توڑوں گا تو میری عزت تھوڑی سی حرف آئے گا، اور ادھر وہ مہنگا اس بروکر کی وجہ سے مہنگا سودا ہو رہا ہے، تو پھر یہ کسی قسم کا کوئی خلوص نہیں ہوا. کسی قسم کی آپ نے اس کی خیر خواہی نہیں کی. حالانکہ اس بندے کا آپ پہ اعتماد تھا کہ آپ اسے اچھی اور سستی چیز دلا رہے ہیں، اور یہ جب ہی وہ آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے جا رہا ہے تو ایک مسلمان کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچانے والی صورت ہے. اور یاد رکھیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ آج نہیں تو کل ان کا پردہ فاش ہو ہی جاتا ہے. کیونکہ ایک آدمی اگر آپ کے ساتھ جا کر اس نے 120 کی خریدی ہے تو آئندہ پھر جب اسے ضرورت پڑے گی تو اب اسے آپ کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ڈائریکٹ بھی اس دکان پہ جا سکتا ہے، کسی اور دکان پہ جا سکتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بروکر کے ساتھ جانے کی وجہ سے مجھے 20 روپے کی ڈنڈی اور پڑی تھی. تو اس وقت پھر آئندہ کے لیے وہ سارے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں. تو بروکر حضرات کو بھی چاہیے کہ جو ان کو اگر بروکری لینی ہے تو ساتھ ہی ساتھ اپنی عزت کو بھی سنبھالیں اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خیر خواہی اور خیر خواہی یہ ہمارے دین نے اس کا حکم دیا ہے. ہر مسلمان کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ یہ خیر خواہی. ہم تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایسے واقعات بھی پڑھتے ہیں جمیل صاحب جس میں وہ اپنی کسی مجبوری کے پیش نظر گھوڑے کی قیمت کم لگا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں، ان کا کوئی غلام بھی کہہ کے آتا ہے، لے کر آتا ہے، کہتے نہیں پھر اسے کہو کہ یہ قیمت، اور یہ اس گھوڑے کی اتنی قیمت نہیں بلکہ اس سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے. کیوں؟ کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے یہ تعلیم آپ کی اور حدیث سنی ہے کہ ہر سے خیر خواہی کرنی ہے تو یہ بھی خیر خواہی ہے. یعنی کاروبار میں بھی خیر خواہی ہے، بھلائی چاہنا، کسی کی اچھائی چاہنا، بہتری چاہنا. آپ خریدار ہیں اور ٹھیک ہے، اپنے نفع بھی سوچتا ہے، اپنے معاملات کو بھی دیکھتا ہے، اسی طرح آپ دوسروں کے ساتھ بھی کریں. جو بھی جائز اور شریعت کے دائرے کار کے مطابق رہتے ہوئے، جھوٹ دھوکے ان چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا جو نفع کماتے ہیں ٹھیک ہے فابیہا. لیکن جو اس طرح کے بیچ میں چیزیں ڈال دی ہیں، ہر مارکیٹ کے جمیل صاحب کچھ الفاظ بھی ایسے نا جو ان کے کوڈ ورڈ بنے ہوئے ہیں. جی ابھی کلو لینا ہے، آدھا کلو. یہ میرے کو حیرانگی ہوئی، میں اکبر روڈ پہ ہوں مارکیٹ میں، انہوں نے اسکوٹروں میں، موٹر سائیکلوں میں کلو آدھا کلو ڈالا ہوا ہے کہ یہ کسی کو کہا کہ ہاں یہ گاڑی اچھی ہے آدھا کلو، مطلب ہے کہ یا کوئی کسی چیز کو کہا کہ یہ والا پیس آدھا کلو. دیکھیں یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ توریہ بہت زیادہ کرتے ہیں. جی کلو کا جو لفظ ہے نا وہ 1000 کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی ہاں بالکل. 1 کلو کا مطلب 1000 گرام. ہاں مطلب آپ 1000 میرا بھی رکھ کر اس کو ریٹ بتانا. اب یہ ہے کہ کلو یا آدھا کلو کا مطلب یہ ہوا کہ 500 اور 1 کلو کا مطلب ہوا 1000. اب سننے والا پریشان ہو گیا یہاں موٹر سائیکل پہ آدھا کلو اور 1 کلو کا کیا مطلب ہے، کیا مطلب ہے. تو اللہ پاک رحم فرمائے ہمارے حالات پر اور ہمیں درست طریقے کے مطابق یہ تجارت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ پاک علم پر عمل کی توفیق دے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.